دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی، دو گھڑی صبر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب نے جہاں انسان کو بود و باش اور تمدن کے راستے بتائے، وہاں اپنے خالق سے ملنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ دنیا کے تمام مذاہب کسی نہ کسی رنگ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ مذہب اسلام نے عبادت الہی کو ایک جامع اور مکمل شکل دے کر اسے مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا اور اس اجتماعی عبادت کو ایک افضل عبادت قرار دیا۔ آج کے پراشوب دور میں انسان مذہب میں ایسی شدت پسندی پر اتر آیا کہ وہ انہی مساجد اور عبادت گاہوں میں بم دھماکوں اور قتل و غارت گری سے بھی گریز نہیں کرتا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بدقسمتی سے ایسے واقعات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان واقعات کو اسلام کے نام پر خدمت کا نام دیا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی آباد ہے جو فرقہ واریت کی ایسی بھیانک اور گھٹیا سوچ کا مالک ہے، جو خانہ خدا پر لکھے خدا اور اس کے رسول کے نام تک کو مٹانے کو خدمت اسلام قرار دیتا ہے۔ جماعت احمدیہ وہ مظلوم جماعت ہے جسے اپنے ہی وطن پاکستان میں ملک کی قومی اسمبلی نے 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، مگر اس جماعت کے افراد پر مظالم کی داستان میں شدت پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہی شروع ہو گئی، اور یہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ ان پر ظلم کرنے والے وہ ملا ہیں جو پاکستان کی پے بنانے کے بھی مخالف تھے، اور یہی ملا قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیتے تھے۔ 1984 میں ایک ڈکٹیٹر نے جماعت احمدیہ کے خلاف بدنام زمانہ نہایت سفاکانہ آرڈیننس جاری کر کے اپنی سیاسی دکان چمکانے کی مذموم کوشش کی۔ اسی ڈکٹیٹر کے سیاہ دور میں جماعت احمدیہ کی مساجد اور گھروں پر سے کلمہ طیبہ اور قرآن شریف کی آیات کو مٹانے کی شرمناک مہم کا آغاز ہوا۔ یہی وہ دن تھے جب اس مظلوم جماعت کے کلمہ طیبہ کی حفاظت کرتے ہوئے 764 افراد پر مقدمات درج کر دیے گئے اور ان افراد پر شدید جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ جمہوریت کا نعرہ لگانے والی پاکستان کی موجودہ حکومت میں بھی جماعت احمدیہ کے افراد کی آئے دن ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے۔ ان معصوم اور بے گناہ احمدی افراد کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਦੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ بابرکت طور تے بھی اتنے گھراں دے لایا ہے۔ کلمہ طیبہ مٹانے کی شرمناک مہم پاکستان میں آج تک جاری ہے۔ اس کی تازہ مثال مورخہ 10 اگست سن 2009 پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر فیصل آباد کے نواحی گاؤں لاٹھیاں والے میں اس وقت سامنے آئی جب اچانک ملک کی گورنمنٹ کے حکم پر انتظامیہ کے سینکڑوں اہلکاروں نے اس گاؤں کو گھیرے میں لے لیا
اور اپنے ہاتھوں سے اس گاؤں میں 1952 سے موجود جماعت احمدیہ کی مسجد کی پیشانی پر لکھے کلمہ طیبہ پر سیمنٹ لگا دیا۔ یہ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ۔ اس مذموم حرکت کرنے والوں کی وردی پر نو فیئر کے الفاظ نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احمدی کی پہچان ہے۔ ہماری دیواروں اور بورڈوں سے تو یہ کلمہ مٹایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے یہ کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ آج کل بھی اس حوالے سے پاکستان میں احمدیوں پر بہت سختیاں ہو رہی ہیں۔ دیواروں سے بھی کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کو کھرچا جا رہا ہے، اگر سیمنٹ سے لکھا ہوا ہے توڑوں سے توڑا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں لاٹھیاں والے میں چند دن پہلے یہ سب کچھ کیا گیا، اور پولیس اور ایلیٹ فورس کے 200-300 مجاہدین نے ایک کارنامہ سر انجام دیا جن کے پیٹھوں پہ لکھا ہوا تھا ہم کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ تم بشک دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے ہوگے، لیکن وہ خدا تعالی جب انتقام لیتا ہے اپنے پیاروں کو تنگ کرنے والوں سے تو پھر وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اس شرمناک واقعے کا اختتام اسی پر نہیں ہوا، بلکہ ظلم یہاں تک پہنچا کہ اسی گاؤں میں مقیم جماعت احمدیہ کے 32 افراد پر توہین رسالت اور توہین قرآن کے مقدمات درج کر دیے گئے۔ 92-93 تو لے کے ساڈے خلاف کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی لٹریچر، یہ بہت تقسیم کر دے، لیکن یہ بڑے بڑے منصوبے تے پلان دے تحت یہ کام ہوا۔ پہلا ساڈے پرچے کٹ کے بندے ساڈے پکوڑے کر کے تے پھر انہوں نے کلمے جڑے نے، نہیں تے ہن اللہ دے فضل نال کلمے احمدی جانا دیندے نہیں سی لاتے کلمے۔ ظلم کی انتہا یہ کہ مذہبی اناد کی اس آگ کو لگانے اور پھیلانے والوں کی پشت پناہی ملک کی انتظامیہ کرتی ہے۔ منصوبے دے نال آ جڑا کام ہے نا، یہ دے وچ ناظم، نائب ناظم، ہاں جی، یہ دے وچ ایم پی آ جاندے، یہ دے وچ ایم این اے آ جاندے، یہ دے وچ ضلع انتظامیہ جڑی آ پولیس نے ایڈا رول ادا یہ دے وچ کیتا ہے۔ فرقہ واریت میں مخالفت کی یہ آگ جب خدا کے گھروں کی پیشانی سے کلمہ طیبہ مٹا کر بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی تو وہ لوگوں کے گھروں کا رخ کرتے ہیں، اور ان پر کندہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یا اللہ اور یا محمد کے الفاظ کو نہایت صفاقی سے توڑتے ہیں۔ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਛਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੌਰੀ ਮਨੀਰ ਸਾਦਕ ਨੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਤਫਾ ਰੰਧਾਵੇ ਕੋ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਟੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 2 ਹੋਰ ਨੇ 9 ਮੁਬਾਏ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹੈ, ਹਯਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੈਯਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ 9 ਮੁਬਾਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਉਹ ਛੱਤਿਆ ਸੀ, ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਮਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਤਾ।